دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 سہیل عظیم آبادی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں اور ہمیں فالو کریں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں سہیل عظیم آبادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ تخلص کیا ہوتا ہے وہ سب ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانی حال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہیں۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ تو کل ملا کے اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نام کیا تھا ان کا اصل، تخلص کیا ہوتا ہے، پیدا کب ہوئے، کس مدرسے میں پڑھے تھے، اس کے بعد ان کے کون کون سے مجموعہ شائع ہوئے ہیں اور انتقال کب کیے۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اخیر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس کتاب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کتاب لے لیں اور اس کتاب سے میرے ویڈیوز کو دیکھ کر آپ تیاری کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتر تیاری ہوگی۔ اور اگر کسی صاحب کو کوئی لفظ یا کوئی جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر انہیں جواب دیا جائے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔